نیوٹن کا پہلا قانون جذبات۔ ہر عمل کا انتہائی مگر مخالف سمت میں جذباتی رد عمل ہوتا ہے۔ فرض کریں کہ میں آپ کے منہ پر مکہ جڑ دیتا ہوں، کوئی وجہ نہیں، کوئی جواز نہیں، صرف تشدد کے نقطہ نظر سے۔ آپ کا فطری رد عمل جوابی کارروائی کی صورت میں سامنے آئے گا۔ ممکن ہے کہ یہ جسمانی ہو، آپ مجھے جوابی مکہ مار سکتے ہیں۔ ممکن ہے کہ یہ زبانی رد عمل ہو، آپ مجھے برا بھلا کہہ سکتے ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کا رد عمل سماجی ہو، آپ پولیس یا دیگر کسی ادارے کو بلا کر حملہ کرنے پر مجھے سزا بھی دلا سکتے ہیں۔ آپ کا رد عمل کوئی بھی ہو، بہرحال آپ فوری طور پر میرے بارے میں منفی رائے یا جذبات کا ہی اظہار کریں گے۔ ظاہر ہے ایسا ہی ہونا چاہیے۔ میں ایک زبردست انسان ہوں، لیکن بہرحال کسی وجہ کے بغیر آپ کو تکلیف پہنچانے کے عمل سے میرے اور آپ کے درمیان ناانصافی کا ایک احساس جنم لے گا۔ ہم دونوں میں ایک قسم کا اخلاقی فاصلہ پیدا ہوگا، یہ احساس کہ ہم میں سے ایک پارسا ہے جبکہ دوسرا کمتر ہے۔ تکلیف اخلاقی فاصلے پیدا کرتی ہے، اور ایسا صرف انسانوں کے درمیان نہیں ہوتا۔ اگر کوئی کتا آپ کو کاٹ لیتا ہے تو آپ کا جبلی رد عمل اسے سزا دینا ہوگا۔ اگر آپ کافی ٹیبل کو ٹھنڈا مارتے ہوئے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ آپ کافی ٹیبل پر غصہ اتارتے ہیں۔ اگر آپ کا گھر سیلابی ریلے میں بہہ جائے تو آپ ملول ہو جاتے ہیں اور خدا سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ کائنات اور زندگی پر غم و غصے کا اظہار کرتے ہیں۔ یہی اخلاقی فاصلے ہیں۔ اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوئی ہے، اور آپ یا کوئی بھی کو اثر نو جنم لیتا ہے۔ جہاں کہیں درد ہوتا ہے وہاں موروثی طور پر احساس برتری کمتری بھی ہوتا ہے، اور ہاں درد ہمیشہ ہوتا ہے۔ جب ہمارا سامنا اخلاقی فاصلوں سے ہوتا ہے تو ہم توازن کے لیے غیر معمولی جذبات پیدا کر لیتے ہیں یا اخلاقی توازن کی طرح لوٹ جاتے ہیں۔ یہی توازن کی خواہش مستحق ہونے کے احساس کا روپ دھار لیتی ہے۔ کیونکہ میں نے آپ کو مکہ مارا تو آپ نے محسوس کیا کہ آپ جوابی مکہ مارنے یا کسی اور قسم کی سزا دینے کے مستحق ہیں۔ یہ احساس درد کا مستحق ہونے کا میرے اپنی ذات کے بارے میں زبردست جذبات کا باعث بنے گا۔ زیادہ امکان ہے کہ غصے کی شکل اختیار کر لے۔ آپ کے اندر یہ انتہائی احساس بھی پیدا ہوگا کہ آپ مکہ کھانے کے مستحق نہیں، یہ کہ آپ غلطی پر نہیں تھے، اور یہ کہ آپ مجھ سے اور دیگر افراد سے اچھے سلوک کے حقدار ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ محسوسات اداسی، خود ستائی یا کنفیوژن کی شکل اختیار کر لے۔ کسی بات کا مستحق ہونے کا یہ سارا احساس وہ اہم فیصلہ ہے جو ہم اخلاقی فاصلے کے تناظر میں کرتے ہیں۔ ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ کوئی چیز کسی اور چیز سے بہتر ہے، یہ کہ کوئی آدمی دیگر افراد سے زیادہ پارسا ہے، یہ کہ ایک واقعہ دوسرے واقعے سے کم اہم ہے۔ اخلاقی فاصلے وہاں ہوتے ہیں جہاں ہماری ویلیوز جنم لیتی ہیں۔ اب چلیں فرض کرتے ہیں کہ مکہ مارنے پر میں آپ سے معذرت کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں پیارے قاری، یہ سب کچھ قطعی غیر مناسب تھا اور میں نے بالکل غلط کیا۔ ایسا دوبارہ کبھی نہیں ہوگا۔ اور اپنے احساس ندامت کو ثابت کرنے کے لیے میں آپ کے لیے کیک تیار کرتا ہوں، یہ لے $100 اور مزہ لیں۔ چلے یہ بھی فرض کرتے ہیں کہ آپ اس معذرت سے مطمئن بھی ہو جاتے ہیں۔ آپ میری معذرت، میرے $100 قبول کر لیتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ اب ہم نے یہ معاملہ متوازن کر دیا۔ ہمارے درمیان پیدا ہونے والا اخلاقی فاصلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کا اہتمام میں نے کیا۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم دونوں میں سے کوئی بھی دیگر افراد سے بہتر یا برا نہیں۔ ہم میں سے کوئی بھی بہتر یا برے سلوک کا مستحق نہیں۔ ہم اس اخلاقی جہاز کو آپریٹ کر رہے ہیں۔ اس طرح کے توازن سے امید بحال ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے ساتھ یا دنیا کے ساتھ برا نہیں ہوا۔
یہ کہ آپ سیلف کنٹرول کے ساتھ اپنا دن گزار سکتے ہیں۔ $100 اور میٹھا کیک۔ چلے اب ایک اور منظرنامے کا تصور کرتے ہیں۔ اس میں آپ کو مکہ مارنے کے بجائے آپ کے لیے ایک گھر خریدتا ہوں۔ جی ہاں پیارے قاری، میں نے ابھی آپ کے لیے ایک گھر خریدا ہے۔ اس سے ہم دونوں کے درمیان ایک اور اخلاقی فاصلہ پیدا ہو جائے گا، لیکن اپنے درد کے توانا احساس کو متوازن کرنے کے بجائے آپ اس خوشی کو متوازن کریں گے جو میں نے گھر خرید کر آپ کے لیے پیدا کی ہے۔ آپ مجھے گلے مل کر کہہ سکتے ہیں شکریہ 100 بار۔ آپ بدلے میں مجھے کوئی تحفہ بھی دے سکتے ہیں یا کچھ اور بھی مہربانی کر سکتے ہیں، یا اگر آپ زیادہ خوددار انسان ہیں اور خود پر کنٹرول رکھتے ہیں تو آپ گھر خریدنے کی پیشکش مسترد کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے ایسا اخلاقی خلا پیدا ہو سکتا ہے جسے آپ کبھی پر نہیں کر سکیں گے۔ آپ ایسی صورتحال میں مجھے یہ کہہ سکتے ہیں بہت بہت شکریہ، لیکن اس کی قطعی ضرورت نہیں۔ میں آپ کو کبھی مکان کی ادائیگی کرنے کے قابل نہیں ہو سکوں گا۔ منفی اخلاقی فاصلے کی طرح مثبت اخلاقی فاصلے کے ساتھ بھی آپ میرے زیر بار محسوس کریں گے، یہ کہ آپ میرے مقروض ہیں، یہ کہ میں کچھ بہتر کا مستحق ہوں، یا یہ کہ آپ کسی نہ کسی طرح میرے لیے یہ تاثر قائم کریں گے۔ آپ میری موجودگی میں میرے لیے ممنونیت اور تعریف کے شدید جذبات محسوس کریں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے آنسو نکل آئیں خوشی سے۔ یہ ہماری قدرتی نفسیات میں شامل ہوتا ہے کہ ہم اخلاقی فاصلوں کو برابر یا دو طرفہ فعال کے تناظر میں دور کرتے ہیں۔ مثبت کے بدلے مثبت، منفی کے بدلے منفی۔ وہ قوتیں جو ہمیں یہ خلا بننے پر اکساتی ہیں وہ ہمارے جذبات ہیں۔ اس تناظر میں ہر عمل اتنی ہی شدت کا لیکن مخالف سمت میں رد عمل کا متقاضی ہوتا ہے۔ یہی نیوٹن کا فرضی پہلا قانون جذبات ہے۔ نیوٹن کا پہلا قانون ہماری زندگی کے بہاؤ کی مسلسل رہنمائی کرتا ہے، کیونکہ وہ ریاضی کی الگورتھم ہے جس سے ہمارا محسوساتی دماغ دنیا کی تشریح کرتا ہے۔ اگر کوئی فلم زیادہ تکلیف دیتی ہے تو پرسکون بھی دیتی ہے۔ آپ بوریت محسوس کرتے ہیں یا پھر ممکن ہے غصے میں آ جائیں۔ یہ بھی ممکن ہے آپ اپنے پیسے واپس مانگ کر توازن کی کوشش کریں۔ اگر آپ کی والدہ آپ کی سالگرہ کا دن بھول جاتی ہے تو آپ اگلے 6 ماہ تک اپنی ماں کو نظر انداز کر کے حساب برابر کرنے کی کوشش کریں، یا اگر آپ زیادہ سمجھدار ہیں تو آپ اپنی ناراضگی کا والدہ سے اظہار بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی پسندیدہ ٹیم میچ ہار جائے تو آپ آئندہ کھیلوں میں شرکت نہ کر کے اپنا غصہ اتار سکتے ہیں، یا میچ کے دوران اس کے لیے حوصلہ افزائی کا کم اظہار کر سکتے ہیں۔ اگر آپ پر یہ کھلے کہ آپ میں ڈرائنگ کرنے کی صلاحیت ہے تو اس اہلیت سے ملنے والا اطمینان اور تعریف آپ کو اس شعبے میں زیادہ توانائی اور وقت صرف کرنے کی شرح دے گا۔ اگر آپ کا ملک ایک ایسے شخص کو سربراہ منتخب کرتا ہے جو آپ کی نظر میں احمق ہے تو پھر آپ قوم، حکومت اور دیگر شہروں سے خود کو لاتعلق محسوس کریں گے۔ آپ یہ بھی محسوس کریں گے کہ آپ خوفناک پالیسی کے تناظر میں کسی رد عمل کے مقروض بھی ہیں۔ توازن ہر تجربے میں موجود ہوتا ہے، کیونکہ حساب برابر کرنے کی تحریک بذات خود جذبہ ایموشن ہوتی ہے۔ اداسی ممکنہ نقصان سے بچاؤ کی بے اختیاری کا احساس ہوتا ہے۔ غصہ اصل میں طاقت اور جارحیت کے ذریعے برابری کی خواہش ہے۔ خوشی درد سے نجات کا احساس ہے، جبکہ مدافعت یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ ایسے درد سے مستحق ہیں جو پہلے کبھی نہیں آیا۔ حساب برابر کرنے کی یہ خواہش ہمارے احساس انصاف کی نشاندہی کرتی ہے۔ یہ احساس صدیوں سے قوانین اور قاعدوں کی شکل اختیار کرتا آیا ہے۔ جس طرح بابل کے بادشاہ حمورابی کا مشہور زمانہ قاعدہ تھا، آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت، یا پھر بابلی دور کا سنہری قاعدہ، دوسروں سے وہ سلوک مت کرو جو تم اپنے ساتھ پسند نہیں کرتے۔
ارتقائی بائیولوجی میں اس رویے کو جواب غزل کہتے ہیں اور شاعرانہ چال کے نظریے میں اسے اینٹ کا جواب پتھر کہتے ہیں۔ نیوٹن کا پہلا قانون احساس اخلاقیات پیدا کرتا ہے۔ یہ ہمارے اچھے ہونے کے تصورات کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ ہر انسانی کلچر کی بنیاد ہے اور یہ محسوساتی دماغ کا آپریٹنگ سسٹم بھی ہوتا ہے۔ جہاں ہمارا سوچ والا دماغ مشاہدے اور منطق کے تناظر میں حقیقی علم پیدا کرتا ہے، وہاں محسوساتی دماغ ہمارے تجربے اور دکھ کے تناظر میں ویلیوز کو جنم دیتا ہے۔ وہ تجربات جو ہمیں درد سے ہمکنار کرتے ہیں وہ ہمارے دماغ کے اندر اخلاقی فاصلہ پیدا کرتا ہے اور ہمارا محسوساتی دماغ ان تجربات کو کم تر اور انچاہا تسلیم کرتا ہے۔ ایسے تجربات جو درد سے آرام دیتے ہیں وہ مخالف سمت میں اخلاقی فاصلہ پیدا کرتے ہیں اور نتیجتاً ہمارا محسوساتی دماغ ان تجربات کو عرفہ اور چاہا سمجھتا ہے۔ اس صورتحال کے بارے میں سوچنے کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ سوچ والا دماغ واقعات میں یک طرفہ تعلق پیدا کر لیتا ہے، شباہت، فرق، وجہ، اثر وغیرہ، جبکہ محسوساتی دماغ ترتیب سے تعلق جوڑتا ہے، بہتر، بدتر، زیادہ، چاہا، کم، انچاہا، اخلاقی طور پر برتر، اخلاقی طور پر بدتر۔ ہمارا سوچ والا دماغ افقی طور پر تعلق بناتا ہے۔ یہ باتیں کس طرح متعلق ہیں؟ جبکہ محسوساتی دماغ عمودی طور پر چیزوں کو جوڑتا ہے۔ ان میں سے کون سی چیزیں بہتر یا بدتر ہیں؟ ہمارا سوچ والا دماغ فیصلہ کرتا ہے کہ معاملات کیسے ہیں اور محسوساتی دماغ فیصلہ کرتا ہے کہ معاملات کیسے ہو سکتے ہیں۔ جب ہم تجربات سے گزرتے ہیں تو ہمارا محسوساتی دماغ ان کے لیے ایک قسم کی منظم ویلیو تخلیق کرتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ہمارے لاشعور میں کتابوں کا ایک بہت بڑا شیلف ہو جہاں سب سے اوپر ہماری زندگی کے بہترین تجربات، خاندان، دوستوں، اچھی خوراک پڑے ہوں اور سب سے کم انچاہے تجربات، موت، ٹریکس، بدہضمی سب سے نیچے رکھے ہوں۔ اس کے بعد ہمارا محسوساتی دماغ سب سے اوپر پڑے تجربات کی روشنی میں فیصلے کرتا ہے۔ دونوں دماغوں کی ہماری ویلیو ترتیب تک رسائی ہوتی ہے۔ جہاں محسوساتی دماغ یقین کرتا ہے کہ کس شیلف پر کیا ہے، وہاں سوچ والا دماغ نشان دہی کرتا ہے کہ مخصوص تجربات کیسے باہم منسلک ہیں اور پھر تجویز کرتا ہے کہ ویلیو ترتیب کو ایسے تسلیم کیا جائے۔ یہ اصل میں بٹوتری ہے، یعنی اپنی ویلیو کی درست ترتیب کی درست انداز میں اثر نو ترجیح۔ مثال کے طور پر میری ایک دوست تھی جو پارٹیوں میں شرکت کی بہت شوقین تھی۔ وہ ساری رات کسی پارٹی میں رہتی اور پھر کوئی آرام کیے بغیر صبح سیدھے کام پر چلی جاتی۔ وہ صبح کے وقت اٹھنے یا جمعہ کی رات کو گھر پر رہنے کو معیوب سمجھتی۔ یوں سمجھ لیں کہ اس کی ویلیو ترتیب کچھ اس طرح سے تھی: واقعی زبردست میوزک، واقعی زبردست منشیات، کام، نیند۔ کوئی بھی اس خاتون کے رویے کا صرف اس کی ترجیحات کی ترتیب سے اندازہ لگا سکتا ہے۔ وہ سونے کی بجائے کام کرتی، وہ کام کرنے کے بجائے پارٹی میں جانے اور ہلا گلا کرنے کو ترجیح دیتی۔ موسیقی ہی اس کی زندگی کا محور مقصد تھا۔ پھر اس نے سماجی بہبود کے کام شروع کرتے ہوئے مہینوں یتیم بچوں کی بہتری کے لیے رضاکارانہ خدمات انجام دیے۔ اب سب کچھ بدل گیا۔ یہ تجربہ جذباتی طور پر اتنا طاقتور تھا کہ اس نے اس کی ویلیو ترتیب کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا۔ اب اس کی ترتیب کچھ یوں تھی: بچوں کو غیر ضروری تکالیف سے بچانا، کام، نیند، پارٹیاں۔ اور پھر اچانک جادوئی انداز میں پارٹیوں سے لطف اندوز ہونا رک گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے اس خاتون کی نئی سرفہرست ویلیوز پر زد پڑتی تھی۔ وہ تھی بچوں کی مدد کرنا۔ اس نے کیریئر میں تبدیلی لائی اور صرف کام پر توجہ دی۔
وہ اکثر راتوں کو گھر پر ہی رہتی، شراب نوشی اور نشے کا استعمال ترک کر دیا۔ اس کے نتیجے میں وہ بھرپور نیند کر لیتی، کیونکہ دنیا کو بچانے کے لیے اسے تنو توانائی کی ضرورت تھی۔ پارٹی باز اس کے دوستوں نے اس کا مذاق اڑایا۔ انہوں نے خاتون کا جائزہ اپنی ویلیوز کے لحاظ سے لیا، جو دراصل اس خاتون کی بھی پرانی ویلیوز تھی۔ بیچاری لڑکی کو رات کو جلدی سونا اور کام کے لیے صبح جلدی اٹھنا پڑتا تھا۔ اب وہ ہر ویک اینڈ پر گل گپاڑا بھی نہیں کرتی تھی۔ لیکن یہاں ویلیوز کی ترتیب کے حوالے سے ایک دلچسپ بات بھی ہے۔ جب یہ تبدیلی ہوتی ہے تو حقیقت میں آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ یہ میرے دوست نہیں جس نے اپنے کیریئر کے لیے پارٹیوں میں جانا ترک کر دیا، بلکہ یہ پارٹیاں تھیں جنہوں نے لطف دینا چھوڑ دینا تھا، کیونکہ مزہ اصل میں ہماری ویلیو کی ترتیب کا حصہ ہوتا ہے۔ جب ہم کسی چیز کو اہمیت دینا بند کر دیتے ہیں تو وہ بھی مزہ یا دلچسپی فراہم کرنا بند کر دیتی ہے۔ لہٰذا اس صورت میں کوئی نقصان نہیں، کوئی چیز مس نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس ہم پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں اور حیران ہوتے ہیں کہ ہم نے کسی ناداں اور احمقانہ سرگرمیوں پر اپنا وقت ضائع کیا۔ ہم نے ایسے بیکار کاموں پر اپنی توانائی کیوں ضائع کی جس سے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ ندامت اور شرمساری کے یہ جذبات اچھے ہوتے ہیں، یہ شخصیت میں بڑھوتری کی علامت ہیں، یہ اصل میں ہماری امیدوں کے حصول کا نتیجہ ہے۔